اپنی قوتوں کا اعلی کار بنتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کیا۔ سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں معمولی سا کلرک تھا، ایک پادری نے اس سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں معاملات طے ہوئے۔ مرزا قادیانی نے کلرکی چھوڑ دی اور عالم کفر کے بدلائے ہوئے مشن پر عمل کرتے ہوئے اپنا کام شروع کیا۔ حضرات محترم، پہلے اس نے امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعود ہے۔ یاد رکھیے یہ بات، قرآن شریف کی آیات سے، کثیر احادیث صحیحہ سے اور اجماع صحابہ اور اجماع امت سے اگر زندہ آسمان پر اٹھایا اور قرب قیامت کا جب زمانہ ہوگا تو وہ زمین پر نزول فرمائیں گے، تمام انبیاء اور رسول کی نمائندگی کرتے ہوئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے۔ اپنے جسم اطہر کے ساتھ زندہ ہیں اور دوبارہ تشریف لے آئیں گے، اس کا اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ عالم اسلام پر شکست چھائی ہوئی تھی، مغلوبیت چھائی ہوئی تھی۔ عالم کفر سمجھ رہا تھا کہ عالم اسلام پر اس کا غلبہ ہے۔ مرزا قادیانی للکار رہا تھا، اے کوئی محمدی جو میرے سامنے آئے۔ عالم اسلام میں شاید کسی کو جرأت نہ ہو رہی تھی کہ اس کا گریبان پکڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں مجددین پیدا فرمائے جنہوں نے ہر دور میں دین اسلام کو زندہ کیا اور ایسے فکروں کا مقابلہ کیا۔ اس دور کے لیے رب کائنات نے ہمارے آقا و مولا سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ حضور نے اس کا چیلنج قبول کیا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا اور وہ زندہ موجود ہیں اور اپنے جسم اطہری کے ساتھ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ حضور نے ایک کتاب تعلیف فرمائی، اس کا نام شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح رکھا گیا۔ اس موضوع پر یہ کتاب حرف آخر ہے۔ اس کتاب کے آ جانے سے تھلکا برپا ہو گیا، قادیان میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ مرزا قادیانی نے جو شکوک و شبہات اٹھائے تھے، حضور اعلیٰ نے اس کے نہایت ہی مدلل جوابات عطا فرمائے، اہل اسلام کے ایمان کو محفوظ فرما دیا۔ مرزا قادیانی نے سوال اٹھایا کہ زمین سے آسمان پر اگر جاؤ تو درمیان میں کرۂ نار آتا ہے، ایک انسانی جسم کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس آگ کے کرۂ سے گزر کر صحیح سلامت چلا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور اعلیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ رب کائنات نے شاید اسی لیے صدیوں پہلے ایک مثال اسی روئے زمین پر قائم فرما دی تھی
کہ نمرود نے آگ بھڑکائی، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ وہی آگ جو دوسروں کے لیے آتش سوزاں تھی، جلانے والی تھی، رب کائنات کی قدرت کاملہ سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ اس روئے زمین پر جو قادر مطلق اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، تو وہی قادر مطلق اپنے بندے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے لیے قرۂ نار کو بھی قرۂ گلزار بنا سکتا ہے۔ ذات محترم، مرزا قادیانی نے اجتماع پیدا کیا کہ انسان کا جسم تب زندہ رہ سکتا ہے جب اس کو اناج ملے، اس کو خوراک ملے۔ عیسیٰ علیہ السلام صدیوں سے آسمان پر اگر بیٹھے ہیں، ان کو خوراک کیسے ملتی ہوگی؟ وہ روٹی کیسے کھاتے ہوں گے؟ اگر روٹی نہیں کھاتے تو زندہ کیسے رہے ہوں گے؟ اجتماع پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ حضور اعلیٰ نے اس کے جواب میں واضح فرمایا، بہت سارے دلائل آپ کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ جب قرب قیامت ہوگا، دجال آئے گا، تمام کھانے پینے کے خزانوں پر وہ قبضہ کر لے گا، جو کفر کرے گا اس کو کھانے کو دے گا، اور جو دین اسلام پر قائم رہے گا اس کا کھانا بھی بند کر دے گا، پینا بھی بند کر دے گا۔ صحابہ کرام کی یا رسول اللہ، اس دور میں ہمارے مسلمان بھائی کیسے زندہ رہیں گے؟ حضور آقا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو خورد و نوش سے بے نیاز فرما دے گا، وہ رب کی تسبیح و تحلیل کریں گے اور اسی سے زندہ رہیں گے۔ فرمایا جب اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے اس خورد و نوش سے بے نیاز ہو کر زندہ رہ سکتے ہیں، تو جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح موعود مختلف جھوٹے آدمی کی بات ایک نہیں ہوتی، متضاد باتیں کرتا ہے، اس کی بات کبھی ایک نہ تھی، کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ کہتا، صبح کو کچھ کہتا تو شام کو کچھ اور کہتا، حتیٰ کہ اس نے خود نبی ہونے کا دعویٰ دائر کیا۔ حضرات محترم، یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اپنی آئندہ نسلوں کو بتانے کی ضرورت ہے، اپنے دوست اور احباب کو بتانے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری باتیں کی، مثلاً مرزا نے یہ کہا کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی وجہ سے نبی بن گیا۔ حضرات محترم، حضور اعلیٰ نے اس کے بہت سارے جوابات دیے، ان میں سے ایک جواب یہ تھا کہ اگر اطاعت کرنے کی وجہ سے نبوت مل سکتی ہے تو پھر کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کی؟ بے شک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتباع کامل کی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی علیہ السلام کی کامل اتباع کی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کامل اتباع کی ہے، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کامل اتباع کی ہے۔ ان سے بڑھ کر کوئی اتباع نہیں کر سکے گا۔ جب ان کی اتباع کامل ہوئی اور اتباع کامل کی وجہ سے وہ نبی نہیں بنے، نہ نبی کہلائے، نہ نبی کہلانا پسند کیا، ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا کہ ہم میں سے کوئی نبی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اتباع کامل کی وجہ سے نبی نہیں ہو سکے تو کسی اور کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے کہ ایسا دعویٰ کر سکے؟ حضرات محترم، حضور
حضور نے بہت عمدہ طریقے پر واضح فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شرف، جو کمال، جو درجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرب خاص نصیب ہوا، جیسا کہ آپ نے سنا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی تک ارشاد کیا گیا، اور حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ علی تیرا میرے ساتھ تعلق ایسا ہے جیسا کہ ہارون علیہ السلام کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اتنے قرب کے تعلق کے باوجود حضور نے فرمایا مگر یہ بات یاد رہے، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، اے علی تیرا قرب بہت ہے میرے ساتھ مگر یہ یاد رہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار واضح اعلان فرماتے تھے کہ انا لست بنبی، میں نبی نہیں ہوں، نہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو پھر یہ مرزا قادیانی کس منہ سے دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم،